ہم اس میں رہتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق سوتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، لیکن اصل مالک اللہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر اللہ اس گھر کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں تو اس گھر کی تعظیم، اس گھر کا ادب، اس کا احترام بڑھ جاتا ہے۔ یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میری بندگی کرو، بلکہ کہا اس شہر کے اس پروردگار کی بندگی کرو جس نے اس کو محترم قرار دیا ہے، جس نے اس میں بہت سی چیزیں حرام قرار دی ہیں، اور ساری چیزیں تو اسی کی ملکیت ہے۔ اسی لیے حدود حرم کے اندر کسی کو مارنا، کسی کو پیٹنا، کسی کو گالی دینا، کسی سے لڑائی جھگڑا کرنا، حتیٰ کہ درختوں کو کاٹنا، جس زمانے میں صحن کیا ہے پختہ نہیں تھا، گھاس وغیرہ کو کاٹنا، سب کے لیے اللہ کے رسول نے کہا یہ حرام ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کا ادب و احترام کرو۔ عربوں کے ہاں ایک گھاس ہوتی ہے حشیش جس کو کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول سے ان لوگوں نے پوچھا کہ یہ ہم لوگ اپنے قبرستان میں استعمال کرتے ہیں تو کیا اس کو بھی نہ کاٹیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا اس کے کاٹنے کی اجازت، لیکن حدود حرم کے اندر، مکے کے اندر کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتا، کوئی قاتل ہے اس سے بھی آپ بدلہ نہیں لے سکتے ہیں، حدود حرم کے باہر یہ سب ہوگا۔ تو اللہ نے یہاں کہا کہ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ۔ ڈائریکٹ اللہ نے اپنے لیے نہیں کہا، بلکہ اس شہر کا جو معبود ہے، جو پروردگار ہے، اس کی بندگی اور عبادت کرو۔ اسی سے وہ تمام اشکالات، وہ تمام شبہات، وہ تمام وساوس جو ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ ایک انسان ہندوستان سے جاتا ہے، حج کے لیے جاتا ہے، عمرہ کے لیے جاتا ہے، ایک چوکور عمارت ہے، اس کے ارد گرد وہ طواف کرتا ہے۔ شیطان یہ کیسا ہے کہ تم تو اسی عبارت کی بندگی کر رہے ہو، اتنی دور سے آنے کی کیا ضرورت؟ قرآن کریم نے کہہ دیا کہ ہم اس عمارت کی عبادت نہیں کرتے، اس عمارت کا جو خالق اور مالک ہے، جو سارے جہان کا خالق اور مالک ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها۔ اس کو اللہ نے محترم قرار دیا ہے، مقدس قرار دیا ہے، بہت سی چیزیں حدود حرم کے اندر حرام ہیں۔ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور اللہ ہی کے لیے جب ساری کائنات ہے، یہ گھر بھی اللہ ہی کا ہے، اس گھر کی عبادت نہیں کی جاتی بلکہ اس گھر کے پروردگار اور مالک کی عبادت کی جاتی۔ اور اس گھر سے مراد کیا ہے؟ قرآن نے کئی جگہ اس کی وضاحت کر دی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ بلد امین سے مراد ہے مکہ مکرمہ، جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کیا تھا کہ اللہ اس شہر کو امن و امان والا بنا دے۔ اللہ نے اس کو امن والا بنا دیا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور ایک آیت میں ہے رَبِّ اجْعَلْ لِي هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا۔ جب تک شہر بسا نہیں تھا اس وقت حضرت ابراہیم کی دعا تھی جہاں یہ بسے گا شہر، اے اللہ اس کو امن و امان والا بنا دے، امن کا گہوارہ بنا دے۔ اور جب شہر آباد ہو گیا تب بھی حضرت ابراہیم کی دعا تھی کہ اے اللہ اس شہر کو امن و امان والا بنا دے۔ جب کسی جگہ امن و امان ہوتا ہے، شانتی ہوتی ہے، سکون ہوتی ہے، تو کھانا بھی اچھا لگتا ہے، سونا بھی اچھا لگتا ہے، عبادت کرنا بھی اچھا لگتا ہے، ٹہلنا بھی اچھا لگتا ہے۔ لیکن اگر امن و امان ختم ہو جائے تو نہ کھانا اچھا لگتا ہے، نہ سونا اچھا لگتا ہے، ہر وقت انسان پریشان رہتا ہے۔ حضرت ابراہیم کی یہ دعا اللہ نے قبول کی، اور اللہ کہتے ہیں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا۔
اللہ نے حضرت ابراہیم کی دعا سن لی، اور اللہ نے اس سورہ بقرہ کی آیت میں بلد امین کی دو خصوصیت بیان کی کہ ایک تو یہ بلد حرام ہے، بلد امین ہے، اور اس کے اندر جو اللہ کا گھر ہے بیت اللہ، اللہ اس کو کہتے ہیں ہم نے مثابہ بنایا ہے اور امن و امان کی جگہ بنایا۔ صابہ یسوبو کے معنی لوٹنا، اور اللہ کی طرف سے جو ثواب ملتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا اس خانہ کعبہ کو، اس بیت اللہ کو ہم نے ثواب کی جگہ بنائی ہے۔ اگر کوئی آدمی یہاں آتا ہے، طواف کرتا ہے، سعی کرتا ہے، اور میں نے جو بتایا ہے اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس کو اجر و ثواب بے پناہ ملے گا۔ ایک نماز ہم اپنی مسجد میں یہاں پڑھتے ہیں، اور ایک نماز بیت اللہ کے اندر مسجد حرام کے اندر پڑھی جاتی ہے، اس کا کئی گنا لاکھوں ثواب زیادہ ملتا ہے۔ اللہ کے رسول نے جو مسجد بنوائی مسجد نبوی، اس میں ثواب زیادہ ملتا ہے۔ مسجد اقصی جو ہمارا قبلہ اول تھا، وہاں ثواب زیادہ ملتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے اس مکے شہر میں جو میرا گھر ہے اس کو میں نے مثابۃ للناس، لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ بنائی۔ اور دوسرا ہے مثابہ کے معنی جہاں لوٹ لوٹ کر انسان جاتا ہے۔ ایک مومن جس کو اللہ نے عمرہ کی یا حج کی توفیق بخش دی، اس کو سعادت مل گئی۔ جب وہ حج کر کے آتا ہے، عمرہ کر کے آتا ہے، تو اگر اس کے دل میں ایمان ہوتا ہے تو بار بار شوق پیدا ہوتا ہے کہ پھر اللہ مجھے موقع دے تو پھر میں بلد امین جاؤں، اللہ کا گھر وہاں دیکھوں، اس کے ارد گرد میں طواف کروں، اپنے مولا کو خوش کرنے کے لیے میں عبادتیں کروں۔ تو یقینی طور پر مثابۃ للناس ہے وہ گھر، ثواب بھی زیادہ ملتا ہے، اور ہر انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے اللہ کے گھر کو بار بار دیکھیں۔ بہت سے لوگوں کو سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، کئی حج کیے ہیں، کئی عمرے کیے ہیں۔ بعض لوگ جو جاتے ہیں نوکری کے لیے، اگر قریب میں رہتے ہیں، حج کے لیے تو اجازت لینی پڑتی ہے، لیکن عمرہ کے لیے کوئی نہیں مسئلہ ہے، جب وہ چاہیں آ سکتے ہیں۔ تو عام طور سے حج کے موسم کے علاوہ اس علاقے کے لوگ زیادہ تر شوق ان کو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے گھر کا طواف کریں، عمرہ کریں، تاکہ اجر و ثواب بھی ملے، اور ان کے اندر یہ شوق زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ یقینی طور پر اللہ کا یہ کرم ہے، اللہ نے اپنی دعا، اپنے نبی کی دعا کو قبول کیا اور اس کو مثابۃ للناس و امنا بتایا۔